زرد چادر میں لپٹا چاند۔ ہاں، یہ محبت ہے شاید، جو بہت اعلیٰ اور عرفہ جذبہ ہے، جس نے ہمارے دلوں میں بہت چپکے سے اپنے نام کا رتبہ الاٹ کرا لیا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اس کی محبت کی حقدار ٹھہری ہوں۔ جو شخص ہزاروں دلوں کی دھڑکن ہے، جس کے ساتھ کی آرزو کتنی ہتھیلیوں پر رقصاں ہیں، جس کے خواب کے دیے کتنے ستارہ آنکھوں میں جھلملاتے ہیں، سب سے منفرد، سب سے حسین وہ شخص میرا ہے۔ ہمنا ضیاء، تم بہت خوش قسمت ہو جو اتنے شاندار شخص کی محبتوں کی حقدار ٹھہری ہو۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی۔ تمہیں تو بخار ہے، بتاتے بتاتے منال نے تشویش سے کہا۔ کچھ کھایا پیا بھی یا ایسے ہی لیٹی ہو؟ نہیں، دل ہی نہیں چاہا۔ مجھے تمہارا انتظار تھا کہ تم آؤ گی تو تمہارے ساتھ کچھ کھا لوں گی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تائی امی کدھر ہیں؟ ہمنا کو کچن سے آتے ہوئے یاد آیا کہ وہ اب تک نظر نہیں آئی۔ وہ تو مسز نور کے گھر گئی ہیں، ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو افسوس کرنے گئی ہیں۔ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، خاصا ٹائم ہو گیا ہے۔ خیر تم سناؤ، کیسے گزرا دن؟ بہت ٹف اور بور۔ آج پریکٹیکل تھا نا، اور پھر ہمارا تو سارا گروپ غائب تھا، عائشہ بھی نہیں آئی تھی۔ ہاں، اشر، عارف وغیرہ کے گروپ سے ہیلو ہائی ہوئی تھی۔ ہمنا نے کھانا لگاتے ہوئے تفصیل فراہم کی۔ ہمنا یار، کبھی کبھی جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ اپنی یونیورسٹی کا کریم گروپ ہے، اس کا اشر شرازی اکثر تمہاری طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس کی کچھ کھوجتی سوچتی مسکراتی نگاہیں تمہارے وجود سے لپٹی رہتی ہیں۔ منال کے تجزیے پر اسے بے اختیار اچھو لگ گیا۔ تم بھی اول فال بکتی رہتی ہو سکتا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ ارے نہیں، وہ جس نظر سے تمہیں دیکھتا ہے وہ الگ ہے، اور جو چمک و محویت اس وقت اس کے چہرے پر ہوتی ہے، اسے کوئی بھی دیکھے تو صاف پہچان سکتا ہے کہ اس کی توجہ کا مرکز کون سی ہستی ہے۔ حیرت ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا، جبکہ میں اور عشا تو کئی بار یہ دیوانگی نوٹ کر چکی ہیں۔ منال کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ تو ہماری بے اختیاریوں کے چرچے اب زبانوں اور نگاہوں میں آنے لگے ہیں۔ اشر شرازی، میں تو سمجھی تھی کہ اس راہ میں اکیلی ہی پاگل ہو رہی ہوں، لیکن یہ احساس کتنا سکون آور ہے کہ تمہاری چاہت بھی میری ہم سفر ہے۔ ہمنا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے بھیگی چاندنی پر نظریں جمائے خود کو مخاطب کیا۔ شاخوں سے پھول، پھول سے خوشبو جدا نہ ہو، آباد شہر میں کوئی دوسرا نہ ہو، یوں کھوئے تیری یاد میں کہ خود کو بھلا دیا، جیسے کہ ہم کو خود سے بھی کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ تمہیں خود کلامی کی کون سی نئی عادت پڑ گئی ہے؟ منال ایک بار پھر رات کو سوتے ہوئے اس کی آواز پر اٹھ گئی تھی، اور وہ بغیر جواب دیے آرام سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ایک ہفتے بعد ہی جب ان فرینڈز کا گروپ یونیورسٹی لان میں خوش گپوں میں مصروف تھا، ہمنا کو یاد آیا کہ اسے عائشہ سے اپنے نوٹس لینے تھے۔ وہ فوراً انہیں مطلع کرتی پریویس ڈپارٹمنٹ کی جانب دوڑی۔ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے اشر شرازی دور سے ہی نظر آ گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر رک گئی۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ اس نے قریب آتے ہی سوال کیا۔ اس وقت اتفاق سے ان کے نزدیک کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ مجھے آپ کا پروپوزل قبول ہے، لیکن آپ اس سلسلے میں کوئی مزید قدم فائنل ایگزامز کے بعد ہی اٹھائیں، تاکہ میں یکسوئی سے اپنی توجہ اسٹڈیز پر مرکوز رکھ سکوں۔ اوہ، شکریہ ہمنا ضیاء۔ اشر شرازی کے کھیلتے چہرے پر ستارے دمک گئے۔ پلیز یہ ضرور خیال رکھیں کہ اس بات کی تشہیر نہ ہو، میں کسی قسم کا اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ یہ نہ کہو ہمنا، تمہاری عزت میری عزت ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں بخوبی جانتا ہوں۔ اس سلسلے میں تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں محبت کی شدت آنچ دے رہی تھی۔ ہمنا ضیاء ایک بار پھر اپنی خوش نصیبی پر نازہ ہو گئی۔ اس بات سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی کہ وہ کس قدر محتاط بندہ ہے۔
مخاطب بھی اسی وقت ہوتا تھا جب وہ اکیلی ہوتی اور ارد گرد بھی زیادہ لوگ نہ ہوتے کہ بہرحال وہ دونوں ہی یونیورسٹی میں بہت صاف ستھری شہرت کے حامل اسٹوڈنٹس تھے اور ان کی تعلیمی شیڈیول سے ہٹ کر معمولی نوعیت کی سرگرمی بھی فوراً نظروں میں آ جاتی۔ پھر بھی اپنی احتیاط پسند طبیعت کی بنا پر وہ اسے یاد دہانی کرا گئی۔ ان کے دن اب رفتہ رفتہ بہت خوشگوار احساسات میں بیتنے لگے۔ ہمنا، روحا، عشا اور منال اکثر و بیشتر ان کے گروپ سے ڈسکشن کرتی پائی جاتی۔ اسی دوران اشر شرازی کی چمکتی آنکھیں، مسکراتے چہرے کا سبب عمیر، عاطف، شراز جان چکے تھے۔ وہ اسے ہمنا ضیا کے حوالے سے چھیڑتے تو اشر شرازی ان کی دوستانہ چھیڑ چھاڑ پر دل آویزہ انداز میں مسکرائے جاتا۔ فائنل ایئر کو دی جانے والی پریویس کی الوداعی پارٹی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے اور وہ سب اس کے لیے بڑھ چڑھ کر تیاریوں میں مشغول تھے جب عشا نے یہ بتا کر انہیں حیران کر دیا کہ عمیر نے اس کے گھر اپنا پروپوزل بھیجا تھا جو قبول بھی ہو گیا۔ وہ لوگ منگنی میں شرکت کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے دونوں کو دل کھول کر مبارک دی اور KFC میں ٹریٹ کا مطالبہ کیا جو عمیر نے فوراً مان لیا۔ الوداعی پارٹی والے دن وہ دل لگا کر تیار ہوئیں۔ بلیک شیفون کا سوٹ پہنے جس کی قمیض اور دوپٹے پر بہت نفیس اسکن کلر کی امبرائڈری تھی، نامحسوس ہونے والے میک اپ کے ساتھ ہمنا ضیا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ واہ، تم تو پری لگ رہی ہو، منال نے اسے تیار دیکھ کر توصیفی انداز میں سراہا۔ تم بھی تو کم نہیں ہو۔ منال کے خوبصورت اور سندر روپ کو اس نے فوراً جوابی خراج تحسین پیش کیا۔ منال بھی ہمنا جیسا بلیک سوٹ پہنے تھی جس کے بازوؤں اور گلے پر نازک سی نگوں والی لیس لگی تھی۔ خیر، اپنی شخصیت کا وہ چام کہاں جو تمہارا ہے، ہمیں سراہنے والا تو 7 سمندر پار بیٹھا ہے۔ منال اداس اور دلگیر لہجے میں اسے دیکھ کر گویا ہوئی۔ جیسے ہی وہ لوگ آڈیٹوریم میں پہنچی، پارٹی کی انتظامی سرگرمیوں میں مصروف اشر شرازی نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ عمیر نے بھی بے ساختگی سے تعریف کی۔ آج تو لگ رہا ہے آسمانی لوگ راستہ بھٹک کر ادھر آ گئے ہیں۔ عاطف نے کہا، ہمارا بھی کچھ یہی خیال ہے آپ لوگوں کے متعلق۔ منال نے شوخی سے بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس اشر اور بلیک پینٹ پہنے ہنستے مسکراتے عمیر اور عاطف کو دیکھا۔ یہ تم لوگوں نے کہیں مشورہ کر کے تو ایک جیسے کپڑے نہیں پہنے؟ شراز کے سامنے سبھی بلیک کلر میں آئے تو اس نے فوراً پوچھا، اور آسمانی مہمان تو سفید لباس پہنتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ آسمانی مہمان اپنی جنت میں نہ چلیں؟ عاطف کی رگے شرارت پھر پھڑکی۔ فنکشن میں انہیں سب سے زیادہ شاعری کے آئٹم کا ہی انتظار تھا کیونکہ اس میں روحا نے اپنی ذاتی لکھی ہوئی نظم سنانی تھی۔ فائنل ایگزامز سر پر آ گئے تھے، سو ان دنوں کیمپس مکمل تعلیمی سرگرمیوں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پریویس کے تمام تر اسٹوڈنٹس اپنے اپنے نوٹس بنا رہے ہوتے یا پھر ایک دوسرے کے نوٹس کاپی کرواتے۔ ہمنا اور منال اپنے سابقہ تعلیمی ریکارڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے جان توڑ محنت میں مصروف تھیں۔ ان دنوں اشر شرازی بھی کیمپس میں کبھی کبھار ہی نظر آتا تھا۔ ہمنا اسی لیے بغیر ڈسٹرب ہوئے اپنے پیپر سے مگن تھی۔ آخری پریکٹیکل سے فارغ ہو کر وہ بہت بے فکری سے کیفیٹیریا میں داخل ہوئیں تو ہمنا کی نظر سب سے پہلے تیسرے ٹیبل پر پڑی جہاں بیٹھے اشر، عاطف، شراز اور عمیر انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اشر نے اشارہ کر کے انہیں ادھر ہی بلا لیا۔ ہمنا کے بے رنگ چہرے پر اشر شرازی کو دیکھ کر پھول کھل اٹھے۔ آج پورے 15 دن بعد وہ نظر آیا تھا۔ اشر شرازی بھی ہزاروں جذبے آنکھوں میں سموئے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے ارد گرد دیپ چل رہے تھے۔ کیا ارادے ہیں اب آپ لوگوں کے؟ پیپرز کے بعد آگے تھیسس لے کر کیمپس جوائن کریں گے یا نہیں؟ عمیر نے آرڈر بک کروا کے ان سے پوچھا تو منال شرارتی انداز میں بولی، میں تو انگیجڈ ہوں، اسی مہینے یا شاید اگلے ماہ میرے فیانسی انگلینڈ سے نیورو سرجن کی ڈگری لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں آپ لوگ میری شادی اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ او ہو، تو تم تو چھپی رستم نکلی، کبھی بتایا تک نہیں، اور ایک عدد لندن پلٹ منگیتر لیے بیٹھی ہو۔ روحا اور عشا تو
پیچھے پڑ گئیں۔ عائشہ نے بھی دیر سے بتانے پر خفگی سے دیکھا۔ بس کبھی بات ہی نہیں نکلی تو بتاتی کیا؟ اب تو بتا دیا ہے نا۔ اس کا سکون اسی طرح برقرار تھا۔ اور آپ کیا کریں گی؟ عمیر نے اب براہ راست ہمنا سے سوال کیا۔ وہ گڑبڑا گئی اور نظر بے اختیار عائشہ شرازی کی طرف اٹھی۔ وہ بھی جی جان سے اسی جانب متوجہ تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی، منال کے بیگ میں بجتی موبائل کی بیپ نے انہیں متوجہ کیا۔ جانے کیا بات ہوئی تھی کہ موبائل کان سے لگاتے ہی ایک پل کو منال کا رنگ متغیر ہوا، دوسرے پل خود کو سنبھالتی وہ چیئر کھسکا کر کھڑی ہوئی اور ہمنا کو اٹھنے کا اشارہ کرتی سیدھی پارکنگ ایریا کی طرف آ گئی جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ ہمنا ان سب سے ایکسکیوز کرتی اس کے پیچھے پہنچی تو وہ کار سٹارٹ کر چکی تھی۔ کیا ہوا منال، خیریت تو ہے؟ ہمنا کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ منال بس خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ کر گاڑی نکالنے لگی۔ پلیز منال بتاؤ کیا بات ہے، میرا دل پھٹ جائے گا پریشانی سے، اس نے تڑپ کر کہا تو ڈرائیو کرتے کرتے منال نے سرسراتی آواز میں بتایا، صبح چاچا جی اور چاچی امی اسلام آباد آ رہے تھے ہمیں ملنے اور تمہیں لے جانے کے لیے۔ جس گاڑی میں وہ لوگ سوار تھے وہ ایک کوچ کے ساتھ ٹکرا گئی۔ چاچا جی تو موقع پر جہاں بھاگ ہو گئے، جبکہ چاچی راول پنڈی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے منال، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اسے جھنجھوڑ کر وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ پلیز ہمنا رو نہیں، چاچی کے لیے دعا کرو انہیں زندگی مل جائے، منال نے بھرائی ہوئی آواز سے کہتے ہوئے اسے ساتھ لگایا۔ بے حد تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اسپتال پہنچی تو کوریڈور میں دور ہی سے وقار اور صفیہ بیگم ٹہلتے نظر آئے۔ وہ اسی طرف آ گئیں۔ ہمنا حوصلہ کرو بیٹا، اس وقت صرف دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا مانگو، مدد طلب کرو۔ نڈال سی ہمنا کو چوم کر وہ رو دی۔ وقار کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹرز انہیں اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ مریضہ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ ہم ان کی زندگی یا موت کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ پلیز آپ لوگ ان سے مل لیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ شدید تکلیف کے عالم میں انہوں نے کئی بار اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹرز کی رائے سن کر وقار انہیں ساتھ لے کر وارڈ میں پہنچا تو وہ انتہائی اذیت کے عالم میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ صفیہ، اس کا خیال رکھنا، ہمنا میری اکلوتی بیٹی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اسے اپنے پاس رکھنا، زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دینا۔ تم نے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کا نبھا کرنا، اسے اپنے وقار کی دلہن بنانا۔ انہوں نے ہمنا کو دیکھ کر بہت کرب سے اٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ منال کی امی ان کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دینے لگیں۔ انہیں شاید اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کی ہی مہلت ملی تھی کہ وہ صفیہ بیگم سے عہد لیتے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور ہمنا کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ قسمت نے بڑے کروفر سے عزیز ہستیوں کی جدائی اس کے ہاتھ کی لکیروں میں رقم کر دی ہیں۔ وہ اتنی زیادہ غمزدہ تھی کہ غور ہی نہ کر سکی اس کی ماں کے منہ سے نکلتے بے ربط لفظوں کا اصل مفہوم کیا ہے۔ وقار نے ڈیڈ باڈی ایمبولینس میں رکھوائی انہیں ساتھ بٹھا کر۔ جب وہ گھر پہنچے تو عظیم بیگ اور دوسرے احباب ضیا بیگ کی میت لیے ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ ابو کی میت پر نظر پڑتے ہی ہمنا چیخیں مارتی ہوئی آگے بڑھی۔ میرے پاس تو کچھ نہیں بچا تھا ابو، میرے تو دونوں ہاتھ خالی ہو گئے۔ وہ ان کے گلے لگی دریا بہا رہی تھی۔ شدید دکھ نے اسے ادموا کر دیا تھا اور وہ بار بار غش کھا جاتی۔ تجہیز و تکفین کے بعد بھی اس کا ذہنی توازن شدید منتشر تھا۔ روحا، عائشہ اور کیمپس سے کئی اور اسٹوڈنٹس تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ منال ہی ان سے ملی۔ اشر، عاطف، عمیر اور شہراز بھی وقار سے تعزیت کر کے گئے تھے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ منال زبردستی کر کے اسے جوس پلا دیتی یا بہت منتوں سے ایک آدھ سینڈوچ کھلا دیتی۔ وہ گھنٹوں گمسم حالت میں بیٹھی جانے کیا سوچتی رہتی، پھر ایک دم رونے لگتی یا وحشت ناک خاموشی کا
شکار ہو جاتی۔ کئی دن بعد اشر شرازی اپنی والدہ اور بہن کو لے کے آیا تعزیت کرنے۔ صفیہ بیگم ان کے پاس تھیں، جبکہ وہ اور منال اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد جب منال بھی ان کے پاس چلی گئی تو وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ادھر ہی آ گئی۔ اندر جانے کو پھر دل نہیں چاہا۔ وہ دروازے سے کچھ دور چیئر گھسیٹ کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ اندر سے تائی صفیہ کی آواز آ رہی تھی، مجھ میں اور رفت میں دیورانی جٹھانی والا رشتہ تو کبھی رہا ہی نہیں۔ میری سگی خالہ کی بیٹی تھی، ہمنا کی امی، اور ہمنا بھی میرے لیے خدا جانتا ہے منال سے بڑھ کر ہے۔ رفت اور مجھ میں ہمیشہ بہنوں جیسی محبت رہی ہے۔ ہمنا ان کی اکلوتی اولاد ہے، ساری چاہتیں اور لاڈ اٹھوائے۔ اس نے ہمنا کی حالت بہت خراب ہے۔ بچی نے بہت اثر لیا ہے حادثے کا۔ میں نے اور عظیم صاحب نے سوچا ہے کہ ذرا یہ غم کا عرصہ گزر جائے تو سادگی سے نکاح پڑھوا دیں گے ہمنا کا۔ گھرداری کی مصروفیات میں لگے گی تو آہستہ آہستہ غم ہلکا ہو جائے گا۔ کہیں رشتہ وغیرہ طے ہوا ہے کیا ہمنا کا؟ اشر کی والدہ نے سرسری انداز اختیار کرتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، وقار ہے نا میرا بیٹا، رفت سے میں نے کئی بار بات کی تھی، لیکن ان کا خیال تھا پہلے ہمنا اپنی ایجوکیشن مکمل کر لے، پھر باقاعدہ رسم کر کے یہ بات کلیئر کریں گے۔ اس طرح بچوں کے ذہنوں پر کسی بات کا اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور قسمت کچھ اور طے کیے بیٹھی ہوتی ہے۔ بس زندگی نے انہیں مہلت ہی نہ دی یہاں تک پہنچنے کی۔ بات کرتے کرتے ان کی سسکیوں کی آواز ابھری۔ عجیب عالم و یاس کی کیفیت میں گھری اشر کی امی اور بہن بس ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں اور باہر بیٹھی ہمنا کے حواس جیسے منجمد ہو گئے۔ اشر شرازی اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ اسے سجیلے شخص کو عجیب پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو دل کا مالک تھا۔ پہلے ساتھ جلنے سے دل کو خوف آتا تھا اور اب بچھڑنے کے وسوسے سے ڈراتے ہیں۔ اس کے لوٹ آنے کا خواب دیکھتی آنکھیں روز و شام کے دریچے میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔